السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، رواه ابو داود۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، درس حدیث کے اس مبارک سلسلے میں آج جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کے راوی حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حدیث کا تعلق نماز باجماعت سے ہے۔ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر ابھارا اور ترغیب دی، اور یہ واضح کیا کہ جتنی بڑی جماعت ہوگی اللہ کے نزدیک وہ اسی قدر زیادہ محبوب ہوگی۔ چنانچہ عبی بن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کی نماز ایک آدمی کے ساتھ اس کی تنہا کی نماز سے زیادہ پاکیزہ اور باعث ثواب ہے، اور اسی طرح اس کی نماز دو آدمیوں کے ساتھ اس کی ایک آدمی کے نماز سے زیادہ پاکیزہ اور باعث ثواب ہے، اور جس قدر تعداد زیادہ ہوگی اللہ کے نزدیک اسی قدر زیادہ یہ نماز محبوب ہوگی۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح کیا کہ آدمی کو نماز باجماعت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جس قدر جماعت میں تعداد زیادہ ہوگی اللہ کے نزدیک اسی قدر یہ نماز زیادہ محبوب ہوگی، کیونکہ اس میں بڑی عظیم مصلحتیں پوشیدہ ہیں کہ مسلمانوں کی جس جگہ پر تعداد زیادہ ہوگی، لوگ جس قدر ایک دوسرے کو پہچانیں گے جانیں گے اسی قدر ایک دوسرے کے معاون بنیں گے، ایک دوسرے کے مددگار بنیں گے، لوگوں کے لیے ضرورت کے وقت کام آنے والے ثابت ہوں گے۔ اسی لیے کثرت جماعت پر کہ کثرت تعداد پر ابھارا گیا کہ جماعت جس قدر بڑی ہوگی اللہ کے نزدیک اسی قدر یہ نماز زیادہ محبوب ہوگی۔ خاص طور سے ایک محلے میں اگر ایک بڑی جماعت ہو رہی ہے تو یہ زیادہ برکت کا اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبت کا باعث بننے والی ہے یہ نماز۔ اسی لیے علماء نے اس حدیث کے ضمن میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بہت قریب مساجد کے بنانے کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور سے اگر یہ مسجد بنانے سے ایک جگہ کی جماعت کم ہو رہی ہے یا چھوٹی چھوٹی جماعت ہونے جا رہی ہے تو اس طرح بہت قریب مساجد بنانے کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر تعداد کم ہوگی اور جو ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بیان کیا ہے وہ ثواب لوگوں لینے سے محروم ہوں گے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی دلیل نکلتی ہے کہ آدمی کو وہ مسجد اگر ممکن ہو تو ایسی مسجد میں نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کی جماعت زیادہ بڑی ہو، الا یہ کہ ایس مسجد میں جماعت چھوٹی ہو لیکن اس مسجد میں حاضر ہونے میں آپ کے کوئی مصلحت یہ ہو کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لوگ آپ کی اقتداء کریں گے، آپ انہیں نماز سکھائیں گے، تو اس طرح آپ اس مسجد میں بھی حاضر ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حلت و حرمت کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث سے یہ تو ضرور ثابت ہوا کہ جماعت جس قدر بڑی ہوگی اسی قدر زیادہ ثواب ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ اور اس حدیث سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ ایک مسجد میں جس میں امام راتب ہو، یعنی جہاں باقاعدگی کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی ہے، وہاں پر دوسری جماعت بھی اگر پہلی جماعت فوت ہو جائے تو دوسری جماعت بھی اس حدیث کے عموم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسری جماعت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اسے عادت بنانا اور بعض لوگوں کا باقاعدگی کے ساتھ دوسری جماعت کا ادا کرنا یہ باعث تشویش ہے، اور یہ نماز میں گویا کہ اس کے نماز میں خشوع و خضوع کے کمی کا باعث ہے کہ وہ نماز میں باقاعدگی کے ساتھ دیری سے حاضر ہو رہا ہے اور روزانہ یا اکثر و بیشتر اوقات میں دوسری جماعت ادا کر رہا ہے، تو یہ چیز یہ غلط ہے، ورنہ کبھی کبھار دوسری جماعت بنایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس سے اس دوسری جماعت کے ذریعے وہ ثواب مل جائے گا جس ثواب کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔
وعن ام ورقة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرها ان تؤم اہل دارها رواہ ابو داؤد۔ حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، دیکھیے اس حدیث کا تعلق عورتوں کی امامت سے، کہ عورتیں بھی عورتوں کی امامت کرا سکتی ہیں۔ جب ڈھیر ساری عورتیں ہوں تو عورتیں عورتوں کی امامت کرا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرائیں، وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرائیں۔ اس حدیث کے صحت کے تعلق سے اگرچہ اختلاف ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو قابل حجت قرار دیا ہے، اور علامہ ابن حجر نے جہاں پر حدیث ذکر کی ہے وہیں پر علامہ ابن خزیمہ کی تصحیح یہاں ذکر کی، جس سے یہ حدیث انشاءاللہ قابل حجت ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کی امامت کرا سکتی ہے، اور یہ حدیث بظاہر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ فرض نماز کی بات ہے، یہ فرض نماز کی بات ہے، کیونکہ دوسری روایت میں یہ بھی وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ اذان دی جائے اور اقامت کہی جائے، اور تم اپنے گھر والوں کو فرض نماز کی امامت کراؤ۔ یہی لفظ ہے وَتَؤُمُّ أَهْلَ دَارِهَا فِي الْفَرَائِضِ، اور یہی قول بہت سارے ائمہ کا ہے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ضمن میں یہ واضح کیا کہ یہ حدیث اہل علم کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے جن کے یہاں قابل حجت ہے، اور کہا کہ یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض نمازوں میں انہوں نے عورتوں کی امامت کرائی ہے، انہوں نے عورتوں کی امامت کرائی ہے۔ خاص طور سے اگر عورت فقیہہ ہے، پڑھی لکھی ہے، تو اسے کبھی کبھار امامت کرانا چاہیے تاکہ دوسری عورتیں دیکھ کر اس سے نماز کا طریقہ سیکھیں، اس لیے کہ فعل کے ذریعے کر کے دکھلانا یہ زیادہ اچھا ثابت ہوتا ہے بنسبت کہہ کر بتلانے سے۔ تو اسی لیے کبھی کبھار اگر بعض عورتیں جو پڑھی لکھی ہیں، جو عالمہ ہوں، انہیں نماز پڑھ کر اپنے گھر کی عورتوں کو یا اس طرح کی محفلوں میں پڑھا کر بتلانا چاہیے کہ نماز کس طرح پڑھنا ہے۔ لیکن کسی بھی صورت میں عورتوں کا مردوں کی امامت کرنا یہ ثابت نہیں ہے، اور کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اس حدیث سے بعض ائمہ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر عورتیں مردوں کی امامت بھی کرا دیں تو جائز ہے، کیونکہ اس حدیث کے بعض حصے میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے یعنی ام ورقہ، یہ ایک صحابیہ ہیں جن کا لقب شہیدہ دیا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ بدر کے موقع پر انہوں نے گزارش کی تھی کہ مجھے بھی لے چلیے۔ اللہ کے رسول لے نہیں گئے، اور اللہ کے رسول نے انہیں بشارت دی تھی کہ تمہیں شہادت کی موت اپنے گھر میں ہی ملے گی۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کا جو غلام تھا، جو مدبر غلام تھا، یعنی یہ کہ ان کے موت کے بعد آزاد ہونے والا تھا، 2 غلام تھے، اور دونوں غلاموں نے ان کے گھر میں ہی مار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی یہ غالباً بات ہے۔ تو اس کے بعد اس طرح انہیں شہادت کی موت ملی، تو انہوں نے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ان کے لیے ایک مؤذن کا اہتمام کر دیا جائے۔ تو ایک مؤذن آتے تھے اور اذان دیتے تھے۔ تو اس لفظ سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ وہ مؤذن بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور یہ احتمال سے ثابت نہیں ہوگا، یعنی یہ عورتوں کے پیچھے مردوں کا نماز پڑھنا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ صرف احتمال سے اور قیاس سے ثابت نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا۔ حدیث کے کسی بھی ٹکڑے میں نہیں ہے کہ مؤذن آتے تھے تو نماز بھی پڑھتے تھے، بلکہ غالب گمان یہی ہے، جیسا کہ کئی ایک ائمہ نے یہ بات ذکر کی، علامہ ابن حجر وغیرہ نے، کہ مؤذن اگر آتے بھی تھے اذان دینے تو اذان دے کر وہ چلے جاتے تھے، لیکن بلکہ بعض دوسری روایات میں یہ بھی وضاحت ہے کہ اذان دینے والی بھی عورتیں ہی ہوتی تھیں۔ تو اگر وہ آتے بھی تھے مان لیا جائے تب بھی وہ نماز عورتوں کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے۔ اور آخری بات اس حدیث کے تعلق سے کہ اگر عورت کی امامت کرائے تو وہ مردوں کی طرح آگے نہیں بڑھے گی، بلکہ سب کے بیچ میں رہ کر امامت کرائے گی۔ اور کیسے ایک عورت مرد کی امامت کر سکتی ہے جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو یہ بھی منع کیا، عورتوں کے لیے بھی منع ہے کہ وہ سبحان اللہ کہہ کر امام کی تنبیہ کرے۔ تو کیسے یہ جائز ہو سکتا ہے کہ عورت تلاوت کرے اور مرد اس کے پیچھے نماز پڑھے؟ یہاں تک کہ محرمات میں سے ہی کیوں نہ ہو، تب بھی ایک عورت مرد کو نماز نہیں پڑھا سکتی ہے کسی بھی صورت میں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استخلف ابن ام مکتوم یوم الناس وهو اعمى
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نابینا تھے ان کو اپنا نائب بنایا لوگوں کی نماز پڑھانے کے لیے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ نابینا آدمی بھی امامت کر سکتا ہے، اور نابینا آدمی بسا اوقات بہت سے بینا لوگوں سے زیادہ باصلاحیت اور عالم ہو سکتا ہے۔ اور سعودی عرب کے کئی ایک مفتی، خود مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نابینا تھے، اس کے بعد جو دوسرے مفتی بنے وہ بھی نابینا تھے۔ تو بسا اوقات نابینا ایک دیکھنے والے آدمی سے زیادہ باصلاحیت ہو سکتے ہیں اور امامت کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ تو امامت کا اصول ان کے حق میں بھی وہی ہوگا جو عام لوگوں کے حق میں ہے کہ یوم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ، اگر وہ اقرا ہے، کتاب اللہ کا زیادہ جانکار ہے، زیادہ پڑھنے والا ہے، تو وہ امامت کر سکتا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی دلیل نکلی کہ بسا اوقات یعنی ایک عام قاعدہ تو یہ ہے کہ جو زیادہ باصلاحیت اور زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہی نماز پڑھائیں، لیکن کبھی کبھار فاضل لوگوں کی موجودگی میں اس سے کم فاضل لوگ بھی نماز پڑھا سکتے ہیں، کیونکہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء نے یہ بات ذکر رکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 13 مرتبہ انہیں اپنا نائب بنایا، 13 مرتبہ انہیں اپنا نائب بنایا امامت کے لیے۔ تو ان سے بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، لیکن ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بنایا، بلکہ بعض غزوات کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں بھی ان کو امامت کے فرائض نبھانے کی تلقین کی۔ بہرحال تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ نابینا شخص کی امامت یہ جائز ہے۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علی من قال لا الہ الا اللہ وصلوا خلف کل من قال لا الہ الا اللہ، رواه الدارقطنی باسناد ضعیف۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، ضعیف سند سے حدیث مروی ہے، لیکن اس مفہوم کی حدیث پیچھے گزر چکی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہو، جو آدمی کلمہ گو ہو اور اس سے کوئی ایسی چیز بظاہر صادر نہ ہو رہی ہو جو نواقض اسلام میں سے، یہ بات یاد رہے ہمیشہ کہ کلمہ گو ہو اور اس سے کوئی ایسی عمل صادر نہ ہو رہے ہو جو نواقض اسلام میں سے، تو اگر ایسا آدمی ہے تو صلوا علی من قال لا الہ الا اللہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اس پر وارد ہوگی اور ثابت ہوگی اس کے حق میں کہ آپ نے کہا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے اس کی نماز پڑھو، اور جو لا الہ الا اللہ کہے اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو۔ تو اس حدیث سے دونوں مسئلے ثابت ہوئے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن دوسری عام روایات اس مفہوم کی تائید کرتی ہے کہ جو آدمی کلمہ گو ہو اور نواقض اسلام میں سے کچھ اس سے ثابت نہ ہو رہے ہوں تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھا جا سکتا ہے اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اس لیے کہ فاسق کی امامت پیچھے حدیث گزر چکی ہے کہ تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ فاسق کی امامت میں بعض صحابہ نے نمازیں پڑھی ہے، اور حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن دوسرے عام روایات اس کی تائید کرتی ہے۔ تو نماز بوقت ضرورت یہ جائز ہے، لیکن نماز پڑھانے والے یا نماز کے لیے امام منتخب کرنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نظریے کے حساب سے، اپنے موقف کے حساب سے جو زیادہ سے زیادہ بہتر اور متقی اور پرہیزگار اور اچھے لوگ ہوں ان کو امامت کے لیے منتخب کیا جائے، اور جس کے ورع و تقویٰ میں لوگوں کو شک و شبہ نہ ہو، جس کی شخصیت لوگوں کے نزدیک مسلم ہو، جس کو لوگ مانتے ہوں، جن کی امامت میں نماز پڑھنے میں کسی بھی طرح کا اعتراض نہ کرتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو امامت کے لیے منتخب کرنا چاہیے۔ آج کے درس کی آخری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام۔ کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بھی سندن ضعیف ہے ترمذی کی، لیکن اس مفہوم کی دو پہلے حدیث گزر چکی ہے۔ کہا کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے آئے تو جس حال میں امام ہو اور جس حال میں وہ امام کو پائے اسی حال میں وہ ہو جائے، وہی کام کرے جو امام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر امام سجدے میں تو وہ بھی تکبیر تحریمہ کرنے کے بعد سجدے میں چلا جائے، امام کا انتظار نہ کرے۔ اس جیسا کے پیچھے بھی روایت گزری ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، کہ جو چھوٹ جائے اسے پورا کر لو۔ تو جس حال میں امام کو پائے اس حال میں وہ ہو جائے اور وہیں سے اپنی نماز کو شروع کرے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں احادیث مبارکہ کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔